تبھی قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس چیز کو فالو مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی جس کے صحیح ہونے کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے۔ اس میں تمام باطل چیزیں جن کی ہمارے پاس کوئی مستند دلیل نہیں ہوتی اور ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، توہم پرستی اس میں آ گئی، تمام باطل مذہب اس میں آ گئے، بغیر دلیل کے دعوے اس میں آ گئے، اور اس میں بغیر تحقیق کے خبروں کو نشر کرنا بھی آ گیا۔ آپ نے کہیں خبر سنی، آپ کو نہیں پتہ ہے کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے فوراً وہ خبر آگے پھیلا دی، تو اس کا مطلب آپ ایک ایسی چیز کے درپے ہو گئے، ایسی چیز کے پیچھے چل پڑے جس کی خود آپ کو تحقیق نہیں ہے۔ تو یہ بھی بہت خطرناک عمل ہے۔ کیوں اللہ نے اس میں ڈرایا کس طرح سے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس لیے کہ جو کچھ تم سن رہے ہو، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، اور جو کچھ تمہارے دل میں خیالات گزر رہے ہیں، کیا مطلب؟ خیالات سے وسوسے مراد نہیں ہے، یعنی جو تم کچھ سننے کے بعد نظریہ بناتے ہو دل کے اندر، تو یہ تمام چیزوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ غلط سنا، غلط دیکھا، اور پھر اس بیس پر تم نے دل میں ایک غلط عقیدہ فرض کر لیا یا غلط نظریہ تم نے دل میں بٹھا لیا، تو اللہ تم سے سوال پوچھے گا کہ تمہارا اس بارے میں یہ کانسیپٹ کیوں تھا؟ تم دلیل میں کہو گے کہ میں نے فلاں سے سنا تھا، فلاں سے سنا تھا، تو اللہ کہے گا اس کی دلیل کیا تھی تمہارے پاس؟ آج آپ دیکھیں نا، صبح و شام جو سیاسی تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، سیاسی لیڈر اور ان کے کارکنان ایک دوسرے پر جو تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے سیاسی لیڈر کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے یہ امام مہدی ہے، کہ اس کے خلاف کسی نے ایک حرف بھی بول دیا تو اس کی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اور جو اپوزیشن پہ جو جتنا مرضی کوئی جھوٹے الزامات بھی لگاتا رہے نا، اس کی واہ واہ ہوتی رہتی ہے۔ اداروں کو بدنام کیا جاتا ہے، ملکی اداروں کو بدنام کیا جاتا ہے، ملک شخصیات کو بدنام کیا جاتا ہے، سیاستدانوں پہ کیچڑ اچھالے جاتے ہیں، اتنا کچھ غلط سلط ہو رہا ہے، اور جب آپ تحقیق میں جائیں تو پتہ چلتا ہے ان کے پاس دلیل کچھ نہیں ہے، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا۔ مجھ سے ایک صاحب ملنے کے لیے آیا اور کسی لیڈر کے بارے میں کہنے لگے وہ اس نے اتنی کرپشن کی ہے اور یہ کیا اور وہ کیا ہے، اور پتہ نہیں اتنے کروڑوں کے پلاٹ ہیں اس کے پاس۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے سنا ہے؟ اور یہ کہا کہ اس نے بیرون ملک اتنی جائیداد بنا لی ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کے پاس رپورٹ کہاں سے آئی ہے؟ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں جس کی آپ بات کر رہے ہو میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے اس سے ڈبل جائیداد بنائی ہو، لیکن آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے؟ تو انہوں نے جو بتایا کہ فلاں سے سنا فلاں، میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوں، ان کے تو دشمنی ہے اس سے، وہ تو اب جب سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو فریق مخالف کو جتنا بدنام کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، کم سمجھا جاتا ہے اس کو ہماری سوسائٹی میں۔ تو بھائی نا عقیدت میں ایسے اندھے ہو جایا کریں کہ اگر آپ کو کوئی اچھا لگ رہا ہے تو بس اچھا سمجھیں اس کو، اتنا نہ کہ اگر کوئی اس پر عیب، اس کے پر اعتراض کرتا ہے اور اس پہ جو ہے نا اس کو کسی خرابی کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو آپ ایک دم ایسے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے امام مہدی پر اعتراض کر دیا ہے۔ لیکن دوسرے اور آپ اس کو کہتے ہیں بغیر دلیل، لیکن جب آپ دوسرے پہ طنز کرتے ہیں، دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، تو آپ کا بھی وہی طریقہ ہوتا ہے جو سامنے والے کا تھا۔ اور ہمارے ملک میں تو جس کا جو آپ کے ساتھ ہے تو اس کے جو ہے نا وہ اس کے تو 700 خون بھی معاف ہیں، اور جو آپ کے ساتھ نہیں ہے اس کا حج بھی باطل ہے۔ یعنی اتنا ہمارے ہاں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، اور پوری دنیا اسی پروپیگنڈے پہ چل رہی ہے کہ جب بھی کسی چیز کو سوسائٹی میں پھیلایا جاتا ہے تو خوب جھوٹ بولا جاتا ہے، خوب پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اپنا ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ جو بھی طاقتور ہے نا، پاورفل ہے، اس کی مخالفت ہی کرنی ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ جو الزام کمزور کو، یعنی طاقتور پہ غلط الزام لگانے کو ایک خوبی سمجھا جاتا ہے اور اس کو حق پرستی سمجھا جاتا ہے۔ تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ طاقتور ہے یا کمزور ہے، اسلام میں کہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں اس الزام کی آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو طاقتور ہو یا کمزور ہو دونوں کو برا بلا کہا جائے گا، اور اگر آپ کے پاس مضبوط دلیل نہیں ہے تو بھائی چاہے طاقتور ہو یا کمزور ہو کسی کو بھی آپ برا نہیں کہہ سکتے۔ اس کی مثال ایسے ہے نا، سڑکوں پہ جب آپ جائیں کوئی بڑی گاڑی والے سے جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، کہ اس کی بڑی گاڑی ہو اور اس کا جو ہے نا تھوڑا پروٹوکول ہو، تو لوگ ہمیشہ بڑی گاڑی والے کو ہی پکڑ کے کوٹ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ایک بدگمانی ہے کہ بھائی یہ چونکہ بڑے لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق ہے اور اس کے حکومت کی سطح پہ کوئی اچھا عہدہ ہے تو اسی نے غلطی کی ہوگی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے ایسے روڈوں پہ واقعات دیکھے ہیں جس میں بعض دفعہ غلطی رکشے والے کی ہوتی ہے، بائک والے کی ہوتی ہے، 100% غلط ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ کمزور ہے تو لوگ اسی پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں، اور لوگ
کیا کرتے ہیں کہ جی جو بڑی گاڑی میں جا رہا ہے طاقتور ہے اس کو مار رہے ہوتے ہیں پکڑ کے. کیا آپ نے کیا دیکھا کہ غلطی کس کی ہے؟ نہیں جی، بدگمان کہ یار یہ بڑا ہے تو اس میں تکبر ہوگا تو یقیناً یہی ہٹ کرے گا سامنے والے کو. بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ تکبر میں آ کے وہ خیال نہیں کرتا ڈرائیونگ کے دوران لوگوں کا، لیکن بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں دلیل جس چیز کو سمجھا جاتا ہے وہ دلیل ہوتی نہیں ہے. تو یہ سب بدگمانیاں. اسی طرح یاد رکھیں فقہا سے بھی لوگ بدگمان ہوتے ہیں. آپ کا علم کم ہے، آپ نے ایک فقیہ کا مسئلہ سنا، فوراً یوٹیوبرز اس کے خلاف کلپ بنا دیتے ہیں جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں کہ دیکھو امام حنیفہ نے یہ لکھا، امام شافعی نے یہ لکھا، فلاں عالم نے یہ لکھا، فلاں بزرگ نے یہ لکھا، یہ سب 2 نمبر ہیں. تو آپ اتنی جلدی بدگمان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اس کی تحقیق کریں. ہو سکتا ہے ان کی دلیل تک آپ کا دماغ نہ پہنچا ہو، آپ کی وہاں تک نالج نہ ہو، یا آپ کا مینٹل لیول ہی نہ ہو ان کی دلیل کو سمجھنے کی، آپ میں صلاحیت ہی نہ ہو. تو ہر جگہ بدگمانیاں بغیر دلیل کے الزامات. یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں، کسی کو بھی ذلیل کرنا ہو، رسوا کرنا ہو، 2 منٹ لگتے ہیں اس کی عزت کا جنازہ نکالنے میں.